بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج سلطنت عثمانیہ کے مرکز استنبول کی فتح کو 570 برس مکمل ہو چکے ہیں۔ 29 مئی سن 1453 کو سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ یعنی استنبول فتح کیا، جو کہ تاریخ کا ایک اہم ترین موڑ تھا۔ آج ہی کے دن رجب طیب ایردوان نے بھی ایک نئی تاریخ رقم کی ہے اور وہ تیسری بار ترکیہ کے صدر منتخب ہو گئے۔ کل جس وقت دنیا بھر کے ٹی وی چینلز ایردوان کی انتخابی فتح کے نتائج نشر کر رہے تھے، اسی وقت یہ عظیم لیڈر ایک ترک مصنف کی نماز جنازہ میں شریک ہونے کے بعد اس کی میت کو کاندھا دے رہا تھا۔ حقیقی جمہوریت اور عوامی مقبولیت کیا ہوتی ہے، اس کی زندہ مثال ترکیہ کے حالیہ انتخابات اور طیب ایردوان ہے۔ ترکیہ میں تباہ کن زلزلے اور پھر سیلاب نے قیامت برپا کی، لیکن طیب ایردوان الیکشن سے نہیں بھاگے۔ ایردوان کے سامنے ایک مقبول ترین سیاسی مخالف یعنی حریف موجود تھا، لیکن ایردوان الیکشن سے نہیں بھاگے، بلکہ انہوں نے انتخابی میدان میں مخالفین کا مقابلہ کیا۔ یہ آئینی طور پر ایردوان کے لیے آخری صدارتی انتخابات تھے۔ اپوزیشن کو مغرب کی حمایت حاصل تھی، لیکن طیب ایردوان نے الیکشن ملتوی نہیں کیے بلکہ انتخابات کا اکھاڑا سجایا اور مقابلہ کیا۔ ایردوان نے جب آیا صوفیہ کو مسجد بنانے کا فیصلہ کیا تو ساری عیسائی دنیا اور مغربی ممالک ان کے مخالف ہو گئے، لیکن ایردوان الیکشن میں شکست سے خوف زدہ نہیں ہوئے بلکہ الیکشن کا بھرپور انعقاد کرائے۔ آج اسی آیا صوفیہ میں طیب ایردوان کی جیت کی خوشی میں تکبیریں بلند ہو رہی ہیں۔ حالیہ الیکشن میں رجب طیب ایردوان نے 52.95% ووٹ دیے، جبکہ ان کے مقابلے میں کمال کلیچدار اولو نے 47.02% ووٹ حاصل کیے۔ کانٹے کا مقابلہ ہے، مخالف بھی مضبوط امیدوار تھا، لیکن ایردوان الیکشن سے گھبرائے نہیں۔ الیکشن ٹالنے کے لیے مخالفین کو جیلوں میں نہیں ڈالا، ان پر دہشت گردی کے پرچے نہیں کرائے بلکہ انتخابی میدان میں مقابلہ کیا۔ رجب طیب ایردوان دنیائے سیاست کی وہ واحد شخصیت ہے جنہیں 1992 سے آج تک کسی بھی انتخابات میں شکست نہیں دی جا سکی۔ ایردوان ملک کی سطح پر اقتدار میں 2003 سے موجود ہیں۔ وہ 11 سال ملک کے وزیر اعظم رہے اور اس کے بعد اگست 2014 میں وہ ملک کے پہلے براہ راست صدر منتخب ہوئے۔ فروری 1954 میں طیب ایردوان ایک کوسٹ گارڈ کے گھر پیدا ہوئے۔ نوجوانی میں ایردوان نے پیسے کمانے کے لیے جوس اور ڈبل روٹی بھی فروخت کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ 90 کی دہائی میں استنبول کے میئر منتخب ہوئے اور اس کے بعد وہ ایک کے بعد ایک سیاسی قلعہ فتح کرتے چلے گئے۔ رجب طیب ایردوان وہ حکمران ہیں جنہوں نے یورپ کے مرد بیمار ترکیہ کو دوبارہ کھڑا کیا۔ وہ ترک باشندے جو 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستے تھے، غربت اور جرائم عروج پر تھے، وہاں ایردوان نے ایسی اصلاحات نافذ کی کہ آج وہاں خوشحالی کا دور دورہ ہے۔ انہی اصلاحات اور شاندار پالیسیوں کے سبب عسکری ساز و سامان بنانے والی 2 ترک کمپنیاں دنیا کی 100 بہترین دفاعی مصنوعات بنانے والی کمپنیوں کی فہرست میں شامل ہو چکی ہیں۔ جدید ترین ڈرون سمیت کئی مصنوعات کی تیاری میں ترکیہ نے یورپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کرونا کی عالمی وبا کے دوران بھی ایردوان نے 100 سے زائد کارخانوں کا افتتاح کیا اور معیشت کا پہیہ رکنے نہیں دیا۔ ایردوان واحد مسلمان لیڈر ہے جن کی اہلیہ نے میانمار کے مظلوم مسلمانوں کی غم گساری کے لیے وہاں کا دورہ کیا۔ آج بھی ترکیہ سب سے زیادہ تعداد میں مصیبت زدہ شامی مہاجرین کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ ایردوان وہ پہلا مسلم لیڈر ہے جس نے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز بلند کی۔ ایردوان نے اسرائیلی وزیر اعظم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا کہ تم فلسطینی بچوں کے قاتل ہو۔ سال 2015 میں ترکیہ نے ملک کی سطح پر سیٹلائٹ بنانے کا آغاز کیا۔ ایردوان نے ترکیہ کا پہلا بحری اسپتال بنایا جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ یہ سمندر کی سطح پر تیرتا ہوا ترکی کا پہلا مکمل اسپتال ہے۔ جب 2003 میں رجب طیب وزیر اعظم بنے تو اس وقت ترکیہ میں غربت کی شرح 13% تھی، جو کہ اب کم ہو کر 4% تک رہ گئی ہے۔ ایردوان نے ملک میں 63 لاکھ سے زائد ملازمتوں کے نئے مواقع پیدا کیے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ سن 2002 تک ترکیہ میں IMF کا 23 ارب ڈالرز کا قرض تھا، لیکن طیب ایردوان نے اقتدار میں آنے کے بعد مزید قرض لینے کے بجائے IMF کو قرض واپس کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ 2013 تک ترکیہ پر IMF کا کوئی قرض باقی نہ رہا۔ یعنی ایردوان کی قیادت میں ترکیہ دنیا کے ان چند ملکوں میں شامل ہوا جنہوں نے تمام قرض IMF کو لوٹا دیا۔ سن 2002 میں ترکیہ کی مجموعی قومی پیداوار 240 ارب ڈالرز جو ایردوان کے دور میں 819 ارب ڈالرز تک پہنچی۔ سن 2000 میں فی کس آمدنی 3661 ڈالر تھی، جو اس وقت 9600 ڈالر تک پہنچ چکی۔ زر مبادلہ کے ذخائر 2002 میں 26.5 ارب ڈالرز تھے، جو اس وقت 109 ارب ڈالر سے بھی زائد ہے۔ رجب طیب ایردوان نے اپنے 21 سالہ دور اقتدار میں ترکیہ میں 90 کے قریب یونیورسٹیز اور کالجز بنوائے۔
ایردوان نے ترکیہ کو ترقی کی معراج پر پہنچایا، لیکن انہوں نے متنازع قانون سازی کے ذریعے اپنے اقتدار کو طول نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ انتخابی میدان میں مخالفین کا مقابلہ کیا۔ اس کے برعکس پاکستان میں آج کیا hو رہا ہے، اس کا جواب ہم eअपने ناظرین یعنی آپ پر چھوڑتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی۔ O milyonların omuz ışığı, mazlumlara sırdaş olan garip